برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و ناظرین، رحمت للعالمین جو لقب ہے جناب محمد الرسول اللہ سید المرسلین اور خاتم النبیین کا، اور خاص ہے، اس میں کوئی دیگر شریک نہیں، یعنی خصائص محمدیہ میں سے ہے، خصائص خاتم النبیین میں سے ہے۔ تو اس کے کئی پہلو ہم اپنے مختلف مواقع پہ اور مجالس میں ہم آپ کو کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج جو ہمارا خصوصی ایک موضوع سخن ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت کی وسعتیں صرف اس کی امت کے ساتھ خاص نہیں، صرف وہ مومنین کے لیے رحمت نہیں، بلکہ آپ کی رحمتوں سے کفار بھی مستفید ہوئے۔ اب اس کی سیدھی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن کریم کی یہ آیت پیش کر کے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک آپ ان میں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، مکہ مکرمہ کے اندر جن لوگوں میں آپ رہتے تھے، جس معاشرے کی آپ نے اس قدر خدمت کی تھی کہ اس میں ہر ایک آپ کا ممنون احسان تھا، جس کی تفصیل بھی تھوڑی سی شاید ہم بیان کریں، مگر ان کی طرف سے سرد مہری، بے رخی اور ایذا رسانی کی حد ہو گئی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لطف و کرم دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب نہیں دے رہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک قوی دلیل ہے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے بہت بڑی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے وجود مبارک اور آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے پہلی قوموں میں جب اللہ کے انبیاء کی وہ تکذیب کی حد کراس کر جاتے اور ایذا رسانی کی، تو انبیاء کے ہوتے ہوئے قوموں پہ عذاب آ جاتے، مگر یہ رسول اللہ کی رحمت ہے جس سے کفار بھی دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا موضوع سخن کئی پہلوؤں سے یہ اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی ذات مقدس تمام شعبۂ زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سیرت طیبہ کا یہ پہلو علماء کے لیے، وارثان نبوت کے لیے اور عام مسلمان امتی کے لیے کتنا اہم ہے کہ ان کا پیغمبر اور ان کا محبوب، جو کہ انہیں ان کے ماں باپ، عزیز و اقارب اور تمام رشتوں سے زیادہ عزیز ہے، اس کی وجہ سے کفار بھی اس کی رحمت سے مستفید ہوئے۔ اس نبی رحمہ اور جو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت تھی انسانیت کے لیے، تو ہم کیوں نہ انسانوں کے لیے رحمت بنے؟ یعنی ایک داعی کو جب انسانوں کی طرف نگاہ اٹھائے تو وہ اس کی نگاہ میں شفقت اور رحم ہونا چاہیے کہ یہ بندے اللہ کی
کیوں اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے والے نہیں بنتے؟ جب تک ایک داعی اور وارث نبوت کی یہ فکر نہیں ہوگی، جب تک اس کی یہ کڑن نہیں ہوگی، تو کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو سکتا ہے؟ اور دوسری، اولاً تو یہ کہ ہم لوگ رسول اللہ کی اس کڑن اور اس فکر سے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ، اور حصہ وافر اس کو لیں۔ اور دوسری یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو ہم پڑھیں گے، اس میں تأمل کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تو ہماری اپنی بھی تربیت ہوگی، ایک تعلیم کے پہلو سے کہ دیگر کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو ہیں وہ ظالم اور منصف نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے آج کل پیدا ہو چکے جو اسلام کو متہم کرتے ہیں کہ یہ تلوار سے پھیلا، یہ قوت سے پھیلا، یہ زور و جبر سے پھیلا۔ تو ایسی بات نہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے علمدار، جنہوں نے پورے دین کو، پوری انسانیت کو اور پوری امت کو پیش کیا، اور جن پہ اللہ کی وحی، ایمان، اسلام، احسان کامل دین کی شکل میں آیا، ان کی سیرت کو دیکھو لوگوں کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک انسانوں پہ عذاب نازل نہیں کر رہے۔ تو جب ہم چند مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش رکھیں گے، تو پیش کریں گے، تو یقیناً لوگوں کا یہ شبہ بھی دور ہو جائے گا، اور لوگ پھر ظلم نہیں کریں گے، انصاف کریں گے ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے پیغمبر کے ساتھ، اور ہماری دعوت کے ساتھ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا تاکہ لوگ جتنا اسلام اور مسلمانوں کے قریب ہوں گے، تو وہ قرب سے پھر اسلام اور اس دین کے اخلاقی نظام کو مطالعے کے بعد جب قبول کریں گے، تو وہ کمال قناعت سے اور دل کی گہرائی سے قبول کریں گے۔ پھر ان کو دنیا کا لالچ یا خوف، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایمان کی بشاشت، حلاوت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے، تو پھر نہ خوف انہیں دور کر سکتا ہے ایمان سے، نہ دنیا کا لالچ۔ تو یہ سارے امور چونکہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اس لیے ہم نے اس موضوع کو ذرا اچھی طرح سے اس کی تبیین اور افصاح کرنے کا قصد کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بناتے ہیں، تو ان کی رحمت سے سبھی فیض یاب ہو رہے ہیں، سبھی۔ اب آپ کی ہم وہ سیرت جو رسول اللہ نے مکی زندگی میں اختیار کی، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ چند سال پہلے میں انگلینڈ میں ریجنٹ پارک میں علماء کرام کو رد فتن کا ایک کورس کرا رہا تھا، 2-3 روز کا تھا وہ۔ تو مجھے جمعہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ اسی مسجد میں پڑھائیں۔ تو عربی خطبے میں یا عربی تقریر میں، چونکہ میں تو پھر عربی میں مجھے خطبہ دینا تھا، اور وہی تقریر خطبہ ہوتی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا بیان کروں، تو انہوں نے کہا جی سیرت المصطفیٰ بیان کریں۔ تو میں نے ممبر پہ چڑھتے ہی جب حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے خطاب کیا، تو میں نے کہا کہ میں آج آپ کے سامنے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لندنی سیرت کو بیان کروں گا۔ اب لوگ بازار حیران بھی ہوئے کہ یہ خطیب عجیب ہے۔ تو پھر فوراً میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں،
رسول اللہ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اس کا حال یہ ہے کہ قرآن وصف کر رہا ہے اور کہتا ہے کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی۔ اور اس سے کھلی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا جو گھر محض اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا اور جس میں ہزاروں سال عبادت ہوتی بھی رہی، انبیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے اور امتوں کے نمائندے بھی آئے، طواف بھی ہوئے اور سارے اعمال اور مناسک حج بھی ہوئے، اس گھر کی یہ کیفیت تھی کہ اس کے اندر بت تھے، وہ بت کدہ تھا۔ تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لندن کی یہ حالت ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہاں تو کسی جگہ ایسی بات نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں میری غرض یہ تھی کہ رسول اللہ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اس معاشرے کا یہ حال تھا، مگر ایسے معاشرے میں رسول اللہ کا کردار کیا تھا وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بس یہ میری گزارش ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی معاشرتی زندگی کیسی تھی۔ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ام المومنین حضرت خدیجہ نے، اس کو یعنی پوری زندگی کو، آپ کی کو، معاشرتی زندگی کو، رحمت للعالمین کی رحمت تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں والوں کے لیے۔ جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ترجف فؤادہ، کپکپی تھی، کیفیت عجیب تھی، قول ثقیل تھا، اللہ کا کلام ثقل والا تھا، وزن والا تھا۔ تو جب آپ گھر تشریف لائے تو ام المومنین، میں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کبھی پریشان ہوں تو اپنے گھر جایا کریں اور اپنی بیویوں کو احوال بتائیں۔ یہ بھی میں نے ان سے کہا کہ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ کی، پھر ان سے مشورہ لیں۔ تو حضور نے جب حضرت خدیجہ کو کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کو قرآن نہیں جس سے وہ آیت پڑھ کے دلیل پکڑتی، حدیث نہیں کہ جس کو بیان کر کے دلیل پکڑتی، مگر وہ مجسم قرآن رسول اللہ کی زندگی حضرت ام المومنین خدیجہ کے سامنے تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ یہ ہے جو ہمیں اوصاف اختیار کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ رہتے تھے وہ تو اہل شرک تھے، مگر رسول اللہ بطور انسان رشتوں کو جوڑتے تھے، آپ ان کے رشتوں کو بھی جوڑتے تھے۔ تو میں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ تو آج مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے رشتوں کو توڑتے ہیں۔ آگے وَتَحْمِلُ الْكَلْ، کل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے، جیسے بچہ یا اس کے بعد غلام جو کچھ نہ کما سکے، تو کل وہ شخص ہے۔ تو حضور کیا کرتے؟ دیکھتے کسی کو کہ بوجھ اس کا زیادہ ہے اس کی ہمت سے، تو آپ خود اٹھا لیتے۔ تو میں نے یہ کہا انہیں بھی اور آپ کو بھی کہتا ہوں سامعین و ناظرین کہ کسی بوجھل کو پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اور اس زمانے میں تو اہل توحید تھے ہی نہیں، سب اہل شرک ہی تھے، تو ان کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے۔ یہ دیکھیں معاشرتی خوبیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آگے فرمایا وَتَكْسِبُ أَوْ تُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، معدوم کہتے ہیں نادار کو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو آپ کماتے اور ایسے لوگوں کو دے دیتے۔ تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ مسلمان ہیں، موحد ہیں، مومن ہیں، وہاں تو ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اس وقت تو حضور اکرم کی بعثت ابھی ہوئی نہیں تھی بطور نبی کے۔ اور آگے فرمایا وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ناگہانی آفتیں جہاں آئیں، آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، مکان گر گیا کسی کا، یا کوئی بھی ایک دم آفت آ گئی، تو آپ وہاں سب سے پہلے پہنچتے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ پانچوں خوب، وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان ہے باہر سے کو آیا ہے تو فوراً آپ اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست فرماتے۔
اس کی مہمانی کا انتظام کرتے، فکر کرتے۔ تو اب یہ دیکھیں اس معاشرے میں جسے اللہ فی ضلال مبین کہہ رہا ہے، کھلے گمراہ اہل شرک، تو ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی۔ اس لیے آج میں نے یہ موضوع اختیار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کفار کے لیے 40 سال برس تک اسی طرح آپ نے اپنی سوسائٹی کی خدمت کی، اپنے معاشرے کی خدمت کی، اور ہر محتاج، ضرورت مند اور مصیبت زدہ کی اعانت کی۔ تو یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے میں سے ہر داعی، ہر وارث نبی اپنے اندر یہ سسٹم پیدا کرے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں ایک روایت کرتے ہیں، آپ توجہ سے اس بات کو بھی سمجھیں کہ اہل مکہ جب آپ نے دعوت دی انہیں، اب یہ دعوت سے پہلے کی زندگی ہے، جیسے حضور نے پوچھا انہیں لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي، 40 برس تک آپ رہے اس عمر میں، اسی حالت میں، اسی خدمت کے یعنی ماحول میں، تو مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا؟ سب نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کو مان لو اور میری رسالت کو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور دیکھو صدق، سچائی، صداقت، عفاف، پاک دامنی یہ اختیار کرو۔ اب اس مطالبے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں سے روکتا ہے، ان کی رسم و رواج سے منع کرتا ہے، اور اپنی اتباع کی دعوت دیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کو بالکل سچا مانتے۔ جو شخص تمہارے درمیان میں تمہارے اوپر جھوٹ بولنے سے گریز کرتا رہا، وہ کیسے اللہ پہ بولے گا؟ اب اس قدر ایذا رسانی کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھیوں کو کیا کیا تکلیف ہوئیں مکے میں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں مکے میں۔ اور مکہ جو اللہ کا گھر تھا بیت اللہ، اور اس کے اندر نماز سے روکا گیا، اور نماز کی حالت میں آپ کی جو معاذ اللہ اہانت کا مرتکب ہوا وہ لوگ۔ تو اس قدر ظلم اور زیادتی کے بعد اب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس قوم کے لیے۔ ایک تو یہ تکلیف اہل مکہ کی کہ پھر ان کو مجبور کیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے مکے کو خطاب کرتے ہوئے انک احب البلاد الی اللہ، میرے لیے تو سب سے محبوب شہر ہے، مگر میری قوم نہیں رہنے دیتی۔ مگر یہ لوگ جن کی یہ حالت تھی، جب جناب رسول اللہ فاتح بن کے چند ہی سال بعد یہاں آئے تو کیا کیا، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیا، بلکہ ان کی تکریم بھی کی، ان کی تعظیم بھی کی، اور جب آپ نے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، تو انہوں نے کہا انت کریم ابن کریم، آپ تو بڑے ہی کرم والے، بڑے ہی رحمت والے اور کریم کے بیٹے، ہم آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ یعنی ایسے انسان جو غلامی کے مستحق تھے، جو گردن زدی کے مستحق تھے، مسلمانوں کی ایذا رسانی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو بھی جنہوں نے روکا، اور ہجرت کی رات قتل تک کے فیصلے کیے۔ یہ ایک تفصیل ہے، میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ اب پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ اہل مکہ کی ایذا رسانی سے تنگ آ کے طائف کی طرف آپ نے رخ کیا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے جب آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ احد کے اندر بڑی تکلیف آپ نے اٹھائی، دندان مبارک شہید ہوئے، اور بھی بہت کچھ ہوا، صحابہ بھی شہید ہو گئے، تو کیا اس سے بڑھ کے بھی کبھی آپ پہ تکلیف آئی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جب میں نے اپنے آپ کو طائف میں
عبد یلیل ان کا نام لے کر کہا، ان پہ پیش کیا، اور میں مکے سے اس لیے نکلا کہ شاید وہاں کے لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں۔ اب انہوں نے جو کیا سو کیا، معروف ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ انہوں نے حد کر دی، اہانت کی، پتھر برسائے، زخمی کیا آپ کو۔ اب جب آپ واپس آ رہے تھے، رفع رأسہ الی السماء، آسمان کی طرف اٹھایا سر کو، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور وہ آپ کو فرما رہے ہیں اے محمد، آپ کے رب نے آپ کی بات سنی اور ان لوگوں کا جواب بھی سنا، اور اس کے ساتھ جس قدر شر کا معاملہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ بھی اللہ نے دیکھ لیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کیا چاہا کہ یا رسول اللہ اذن دیجئے کہ میں ان پہاڑوں کو اکٹھا کر دوں، ان کو، اور پیس دوں ان کو ان کے درمیان لا کے۔ اب یہاں پہ اس موقف کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار تو اٹھایا ہی نہیں تھا، ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی، اللہم اہدی، اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ یہ لوگ مجھے پہچان نہیں سکے۔ یعنی اس حالت میں بھی کہ جب دنیا کا ایک بشر اور ایک انسان بھی آپ کو غمخواری کے لیے بھی نہیں آتا، اور اللہ براہ راست اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، تو ان فرشتوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم ان لوگوں کا برباد کر دو ان کو، اللہم دمرہم واہلکہم، یہ نہیں کہا، نہ دعا کی، نہ ہتھیار اٹھائے ان لوگوں کے خلاف، اور نہ ہی بد دعا کی، بلکہ یہی فرمایا کہ شاید ان کی ذریت سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں الذین یعبدون اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اسی طرح کا ایک قصہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ طفیل دوسی آپ کے ایک صحابی تھے، ان کو جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو جا کے، صحابہ تو ایسے تھے کہ جب اسلام لاتے رسول اللہ سے پوچھتے، اور جو سبق ملتا اس سبق کو اپنی قوم کو جا کے سناتے، تو انہوں نے اپنی قوم پہ بہت محنت کی۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو آئے اور کہا یا رسول اللہ دوس کے لیے بد دعا کیجئے۔ حضرت طفیل اور ان کے جو ساتھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قبیلہ دوس جو ہے کفر کو نہیں چھوڑتے، اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، تو اب آپ آخری حل یہ ہے کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ اب دیکھیں حضرت رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب رسول اللہ ان کے لیے ہلاکت مانگیں گے، اور وہ آمین کہنے کے لیے بھی کھڑے ہیں۔ تو حضور اکرم فرماتے ہیں اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو تو ہدایت دے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے یہ طلب کیا تھا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو طلب کیا تھا وہ ان کی اپنی ایک سمجھ تھی، فہم تھا، اور رسول اللہ نے جو کیا وہ تھی آپ کی رحمت للعالمین۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں اور مسلمانوں، یہ جن واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تو ان سب واقعات میں حضرت رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی سے مستفید ہونے والے سب سے پہلے اہل مکہ، وہ بھی اہل کفر، طائف، اہل طائف وہ بھی اہل کفر، پھر یہ قبیلہ دوس اور یہ بھی اہل کفر۔ اور ہماری آج کے موضوع سخن یہی تھا کہ جناب رسول اللہ کی رحمت للعالمین سے صرف اہل ایمان ہی مستفید نہیں ہوئے، اہل کفر بھی فیضیاب ہوئے اس دنیا میں۔ اور اللہ کا بھی ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
اور اہل تفسیر نے یہی لکھا ہے۔ تو میری درخواست ہے عام مسلمانوں سے عموماً اور اہل علم اور علماء سے خصوصاً کہ اپنی دعوت میں اس رحمت اس پہلو کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے بندوں میں دعوت بھی ہماری محبوب ہوگی اور وہ پھر اسے قبول بھی کریں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس مجلس کو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔